پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ سوری بچوں، آپ نے چلڈرن سرکل کے لیے کافی انتظار کیا ویکیشن کے بعد۔ چلیے اب آپ کا انتظار ہم ختم کر دیتے ہیں اور ایک نئی اسپیشل سیریز عید الاضحیٰ پہ اس کے ساتھ میں ہم اس چلڈرن سرکل کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، عید الاضحیٰ آنے والی ہے نا، بقرعید۔ آپ سب بڑے ایکسائٹیڈ ہوں گے۔ کیوں مناتے ہیں ہم عید الاضحیٰ؟ آپ کو پتہ ہے کہ ہم بقرعید کیوں مناتے ہیں نا؟ پیارے بچوں، بقرعید ہم لوگ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے نا، ان کے ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں جو ہے ہم بقرعید مناتے ہیں۔ اور یہ سٹوری جو ہے آپ کو پتہ بھی ہوں گی، اور انشاءاللہ یہ سٹوری ابراہیم علیہ السلام کی آپ کو بتائی بھی جائیں گی انشاءاللہ اس سیریز میں۔ اور ہم بقرعید کس دن مناتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ بقرعید جو ہے پیارے بچوں، ہم 10 ذو الحجہ کو مناتے ہیں۔ ذو الحجہ جو ہے اسلامک مہینے کا، اسلامک جو کیلنڈر ہے اس کا آخری مہینہ ہے، اور اس مہینے کی جو ہے 10 تاریخ کو، مطلب 10 ذو الحجہ کو ہم جو ہے وہ بقرعید مناتے ہیں۔ اس مہینے کا نام ذو الحجہ کیوں ہے؟ یہ حج والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ حج کرتے ہیں۔ 10 ذو الحجہ کو جو ہے پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کو خون بہانے کا عمل جو ہے وہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو 10 ذو الحجہ کو پسند نہیں ہے۔ خون بہانے سے مراد جانور کا خون بہانا۔ اور جب ہم جانور کا خون بہاتے ہیں، جانور کی قربانی دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے پاس میں جو ہے وہ اس جانور کا نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا دیکھتے ہیں؟ ہماری نیت، ہمارا تقوی، ہماری پرہیزگاری۔ اور پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے ایک ایک بال کے برابر جو ہے وہ اجر دیا جاتا ہے۔ اور صرف وہ جو 10 ذی الحجہ عید والا دن ہے وہی اسپیشل نہیں ہے، بلکہ پیارے بچوں یہ جو پورا عشرہ ہے ذی الحجہ کا، فرسٹ ٹو 10 ڈیز نا، عشرہ ذی الحجہ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ بڑے فضیلت اور اہمیت والے ہیں۔ اور صرف حاجیوں کے لیے نہیں، کیونکہ حج کرنے کے لیے وہ جاتے ہیں، بلکہ جو حج کرنے نہیں جاتے ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی اجر اور ثواب رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان 10 دنوں کی قسم کھا کے قرآن میں فرماتے ہیں کہ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم الذی ہجر۔ یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، اور جفت اور طاق کی، اور رات کی جب وہ چلتی ہے، یقیناً اس میں عقل والے کے لیے بڑی قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذو الحجہ کے عشرے کی قسم کھائیے ہے نا، قسم کھائیے مطلب یہاں پہ ہم کو ان 10 دنوں کی اللہ تعالیٰ امپورٹنس بتا رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے دنوں میں سب سے افضل دن جو ہے وہ ذو الحجہ کے دن ہے نا۔ یہ حدیث غور سے سنیے کہ دنیا کے دنوں میں سب سے بیٹر، سب سے بیسٹ دن جو ہے وہ کیا ہے؟ ذو الحجہ کے دن ہے، یہ 10 دن۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، پیارے رسول نے فرمایا کہ اللہ کو کوئی نیک عمل کسی دن میں اس قدر پسندیدہ نہیں ہے، اس قدر محبوب نہیں ہے جتنا کہ ان 10 دنوں میں پسندیدہ ہے، یعنی عشرہ ذو الحجہ میں 1 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک۔ اور یہ 1 تاریخ کب آنے والی ہے؟ ابھی منڈے سے انشاءاللہ یہ فرسٹ ذو الحجہ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائیں گی۔ اور تو جب اللہ کے رسول نے ایسا فرمایا کہ یہ 10 دن جو ہے اس میں کیے جانے والے عمل اللہ کو بعد اور دنوں سے زیادہ محبوب ہے، تو پھر صحابہ نے پوچھا کہ کیا اللہ تعالیٰ، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی؟ اے پیارے رسول، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ تو پیارے رسول نے فرمایا کہ نہیں، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، بلکہ جو شخص اپنا جان اور مال لے کر نکلے اور پھر وہ کچھ بھی واپس نہ لائے، مطلب جو شخص جو ہے جہاد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل ہے، لیکن صحابہ کے پوچھنے پر اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ نہیں، اللہ کو ان 10 دنوں میں کیے جانے والے عمل اتنے زیادہ پسندیدہ ہے، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے نا۔ اللہ یہ، مگر یہ کہ اگر کوئی آدمی جہاد کے لیے نکلتا ہے اور اپنا جان مال سب قربان کرتا ہے اور واپس نہیں لوٹتا ہے، مطلب وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ شہادت کا اپنا ایک درجہ ہے، ایک لیول ہے، اس کی برابری نہیں ہے کسی عمل سے۔ تو پیارے بچوں، اتنا زیادہ امپورٹنس ہے ان 10 دنوں میں کیے جانے والے عمل کا۔ ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نزدیک، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک ذو الحجہ کے 10 دنوں میں نیک اعمال بہت پاکیزگی اور بہت بڑے ثواب کے پاس ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں سے عظمت والا نہیں
اور نہ کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے، بس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل یعنی اللہ کی وحدانیت لا الہ الا اللہ محمد لا الہ الا اللہ پڑھو، تکبیر یعنی اللہ کی بڑائی بیان کرو اللہ اکبر، اور تحمید یعنی اللہ کی تعریف کرو الحمدللہ۔ سب سے زیادہ کثرت سے کیا کرنا ہے ہم کو ان 10 دنوں میں؟ تکبیر، تحلیل، تحمید۔ تکبیر کیا ہے پیارے بچوں؟ اللہ کی بڑائی۔ بہت سارے تکبیرات ہیں جو ان 10 دنوں میں ہم کو کثرت سے کیے جانے والا جو عمل ہے وہ آپ کو یہ کرنا ہے نا۔ کیا تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اور ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اور عرفے کے دن اسپیشلی کیا پڑھنا ہے؟ جب 9 تاریخ آئیں گی ذی الحجہ کی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ سیشن میں آپ کی ٹیچر یاد کروائیں گی یہ ساری چیزیں۔ تو سب سے زیادہ ہم کو کثرت سے تکبیر پڑھنا ہے۔ اور تکبیر کے بارے میں کیا آتا ہے پیارے بچوں کہ صحابہ جو ہے وہ کیا کرتے، اسپیشلی ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما، یہ 2 صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ تکبیر پڑھنے کے لیے وہ لوگ کیا کرتے تھے، بازاروں میں نکل جاتے تھے، کیونکہ بازار میں لوگ زیادہ ہوتے ہیں ہے نا، تو وہاں چلے جاتے اور وہاں پہ تکبیر زور زور سے پڑھتے تاکہ وہ لوگ بھی سنیں اور وہ لوگ بھی پڑھنے لگے۔ دیکھیے کیسے نیکیوں کے حریص ہوتے تھے صحابہ۔ اور بھی حدیثیں آتی ہے تکبیر اس کے بارے میں کہ حضرت عمر جو ہے جب مینا میں اپنے خیمے میں ہوتے تو تکبیر زور زور سے پڑھتے، تو خیمے والے جو ہے وہاں سے آواز مسجد تک جاتی، مسجد والے زور سے پڑھتے تو بازار تک چلے جاتی، بازار والے پڑھتے تو پورا مینا جو ہے وہ تکبیرات کی گونج سے گونج جاتا ہے نا۔ وہاں حاجی جو ہے وہ تکبیرات پڑھتے ہیں، اور یہاں پہ ہم کو بھی جو ہے پیارے بچوں تکبیرات کثرت سے پڑھتے رہنا ہے نمازوں کے بعد ہر وقت۔ اور اب ان 10 دنوں میں آپ مصروف کس چیز میں ہوں گے؟ بکروں میں ہے نا، بکروں کے پاس آپ کا زیادہ وقت بیتتا ہے ان دنوں میں، تو وہاں پہ بھی پیارے بچوں آپ کیا کریے، تکبیرات پڑھیے، زور سے پڑھیے تاکہ آپ کے ساتھی بھی جو ہے وہ پڑھے اور ان کا بھی ثواب آپ کو ملے۔ اور ان 10 دنوں میں آپ اور کیا عمل کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ پیارے رسول بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے جانے والے عمل بہت زیادہ پسندیدہ ہے نا۔ دنیا کے تمام دنوں میں سب سے افضل دن ہے یہ 10 دن، تو ہم جو ہے نمازوں کی پابندی کریں گے، 5 وقت کی پڑھیں گے، فجر کی بھی انشاءاللہ ان 10 دنوں میں نماز پڑھیں گے، خشوع اور خضوع سے ٹھہر کے آرام سے نماز پڑھیں گے، اور نفل نمازیں بھی پڑھیں گے، پوری نمازیں۔ اس کے علاوہ جو نفل نمازیں ہیں، چاشت، اشراق، تہجد، انشاءاللہ تہجد کی پابندی بھی کریے اس 10 دنوں میں ہے نا۔ جیسے رمضان میں پیارے بچوں ہوتا ہے نا، ہم لوگ ایک دم کمر کس لیتے ہیں نیکیوں کے لیے، کیونکہ وہ تب بھی نیکیوں کا سیل لگا ہوتا ہے، تو ویسے ان 10 دنوں میں بھی پھر سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نیکیوں کا سیل لایا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والے ہیں پیارے بچوں۔ ہم جانتے ہیں کہ پچھلی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بہت لمبی عمریں دی تھی، اور ہم کو اتنی لمبی عمر نہیں دی، تو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو ایسے ڈیز، ایسے اسپیشل ڈیز، اوکیزن دیے ہیں کہ ان دنوں میں جب ہم عبادت کرتے ہیں تو پھر ہم بھی جو ہے اس لمبی عمر کا جو ہے اجر پا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، ایسے دن آتے ہیں تاکہ ہم جو ہے اپنی مغفرت کروا لیں، اپنی گناہوں کی بخشش کروا لیں۔ اور اس 10 دنوں میں پیارے بچوں نماز کے علاوہ آپ کیا کریں گے؟ خوب صدقہ خیرات کریں گے، بلکہ کیا کریے، ایک باکس بنا لیجئے اسپیشلی ان 10 ڈیز صدقہ خیرات کے لیے، کچھ نہ کچھ اس میں روز ڈالیے، اور عید کے دن جو ہے خوشی کا دن ہوتا ہے، کسی غریب کو جو ہے وہ رقم تقسیم کر دیجئے۔ اور بہت سارے نیک کام ہیں، گھر میں بڑوں کی خدمت کریے، امی ابو کی ہیلپ کریے کاموں میں، اسپیشلی امی کے کاموں میں، اور یہ جو ہے اور بہت سارے کام، جیسے کوئی اچھی بک پڑھنا اسٹارٹ کریے، کوئی دینی بک آپ کے گھر میں ہوگی، اس 10 دن میں اس کو اسٹارٹ کر لیجئے پڑھنا، اور نیک کام کرنا ہے۔ اور بہت سارے نیک کام ہیں پیارے بچوں، مسکرانا بھی صدقہ ہے، راستے سے کانٹا ہٹانا، کسی کا کام بنا دینا، اور نیکی بھی کرنا ہے اور برائیوں سے بچنا ہے۔ یاد رکھیے یہ جو 10 اللہ تعالیٰ نے محترم 4 جو محترم مہینے ہمارے لیے رکھے ہیں نا، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب ہے نا، اس میں کیا کرنا ہے، یہ حرمت والے مہینے ہیں، اس میں نیکیاں کرنا ہے اور اس میں گناہوں سے بچنا ہے ہم کو۔ تو اسپیشلی کوشش کریے کہ گناہوں سے بچنا ہے ان 10 دنوں میں ہے نا۔ اور گناہوں سے کیسے کہ گھر میں لڑائی جھگڑے بہن بھائیوں سے نہیں کرنا ہے، ایک دوسرے کو معاف کر دیجئے، اوائڈ کریے، اور موبائل میں جو ہے ٹائم ویسٹ مت کریے، موبائل میں چوری چھپے دیکھ کے ناپسندیدہ کام جس پہ امی ابو آپ کو ٹوک چکے ہیں وہ برے کام مت کریے۔ دن بھر اللہ کی ذکر اور تسبیح کرتے رہیے، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیے پیارے بچوں، چھوٹے چھوٹے ذکر
ہے نا. تکبیرات کی کثرت آپ کو کرنا ہے. اور اسپیشل کام جو ہے ان 10 دنوں میں جو ہے وہ کیا ہے کہ اور ایک خاص کام یاد رکھیے. آپ لوگ ابھی کھیلتے ہو بکروں کے ساتھ میں، اسپیشلی لڑکے، تو وہ لوگ بکروں کو، جانوروں کو بڑا پریشان کرتے ہیں، مزہ لیتے ہیں ان کے کان کھینچ کے، ان کو پریشان کر کے. تو اس چیز سے بھی آپ کو ان 10 دنوں میں بچنا ہے پیارے بچوں. ٹھیک ہے. اور اسپیشل کام، یہ جو دن ہے نا 10 دن اسپیشل کیوں ہو گئے کہ اس میں یہ جو پوری 5 عبادتیں جو ہے اسلام کا پلر، یہ 5 عبادتیں آ جاتی ہے نا. توحید، اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہم کرتے ہیں، اور نماز، روزہ، اور حج، اور زکوٰۃ، یہ تمام کا مطلب صدقہ ہم کرتے ہیں. تمام 5 عبادتیں اس مہینے میں شامل ہو جاتی ہے، اسی لیے اس کی اتنی امپورٹنس ہے نا. اس میں روزے بھی رکھنا ہے ان مہینوں میں ہم کو. اور جو میں نے آپ کو نیکیاں کرنے کی کہی تھی نا، اس میں تلاوت قرآن حفظ کرنا، یہ بھی کریے ان مہینوں میں، ان 10 دنوں میں زیادہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیارے بچوں کہ اس کے جو روزے ہیں ہے نا، اس کے روزوں کی فضیلت میں پیارے رسول جو ہے کچھ روزے ہوتے تھے رمضان کے، تو پورے روزے آپ رکھتے تھے. اس کے علاوہ کچھ روزے ہوتے تھے جو آپ نے کبھی نہیں چھوڑے. جیسے ان دنوں میں 10 کی تو ہم عید مناتے ہیں، لیکن 10 سے پہلے جو 9 دن ہوں گے 1 to 9 ذوالحجہ، اس میں جو ہے پیارے رسول روزے رکھا کرتے تھے. تو ہم کو بھی کوشش کرنا ہے کہ ان 9 دنوں کے روزے ہم رکھیں، ہے نا. پیارے رسول کا طریقہ تھا، آپ اسپیشل روزے جو ہے وہ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، محرم کی 9 یا 10 یا 10 یا 11 کا. آپ جو ہے پیر جمعرات کا روزہ رکھتے، آپ ہر مہینے کی 13 14 15 کا روزہ رکھتے، ہے نا. روزہ کیا ہے پیارے بچوں؟ اللہ تعالیٰ جو ہے کہتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا اجر دوں گا. بڑی پسندیدہ عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی. تو روزے رکھنا ہے ہم کو ان دنوں میں کثرت سے. اور جو ہے ہم رمضان میں جب 30 روزے رکھ سکتے ہیں تو ابھی کیوں نہیں رکھ سکتے 9 روزے؟ انشاءاللہ ہم رکھیں گے. اور اسپیشلی 9واں روزہ جو ہے جس کو عرفے کا روزہ کہتے ہیں نا، آج ہی جس دن عرفات میں ہوتے عرفے کا روزہ، ہمارے یہاں جو عرفے کا دن ہوگا اس دن کا ہم روزہ رکھیں گے انشاءاللہ. اور عرفے کے روزے کی فضیلت پیارے رسول نے کیا فرمائی کہ یہ لاسٹ ایئر جو ایک ہمارا گزرا اس کے گناہ، اور جو کمنگ 1 ایئر آنے والا ہے، آنے والا 1 سال، ان 2 سالوں کے گناہ کی معافی کا ذریعہ بن جائے گا. تو کثرت سے ہم کو کیا کرنا ہے، اس میں روزے بھی رکھنا ہے. اور دیکھیے وہ حاجی جو ہے حج کرنے جاتے ہیں، اللہ کا قرب وہاں حاصل کرتے ہیں. اب ہم کو یہ غم ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں، تو اللہ کہتے ہیں ان 10 دنوں میں تم بھی نماز سے اللہ کا قرب حاصل کرو اور روزے سے اللہ کا قرب حاصل کرو. اور یہ جو عرفے کا دن ہوتا ہے نا پیارے بچوں، بڑی فضیلت کا دن ہے یہ. اس دن جو ہے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، لوگوں کو آگ سے آزاد کرتے ہیں، اپنے بندوں کو دوزخ کے آگ سے آزاد کرتے ہیں. اور آخری آسمان پہ آتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور جو ہے وہ دعائیں سنتے ہیں، اور لوگوں کو جو ہے سب سے زیادہ عرفے کے دن بخشا جاتا ہے. اس کی فضیلت بھی آپ ڈیٹیل میں انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے. تو کوشش کریے کہ 10 دنوں کی خوب فائدہ اٹھائیے. اس 10 دنوں میں خوب عبادتیں کریے، اپنی کمر کس لیجیے کہ ہم خوب انشاءاللہ ان 10 دنوں میں عبادت کر کے اپنی مغفرت کروائیں گے، خوب نیکیاں کمائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.